شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، رمضان کا سماں میں سحری کی ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ رمضان کا سماں ایک بار پھر لے کر آیا ہے رحمت و برکت و مغفرت والا سماں، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو 29 سحری۔ تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے آپ کو ملواتے چلوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب، ہمارے ساتھ ہیں اسپیشل گیسٹ ویمن لیڈرشپ پہ، ویمن انٹرپرینورشپ پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، ڈاکٹر انیلا انور۔ انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے کیمسٹری میں، جو کہ بہت ہی ٹف سبجیکٹ ہے، اور تو اور ان کی اسپیشلائزیشن ہے نینو ٹیکنالوجی پہ۔ اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے ان سے، اور ہمارے ساتھ ہیں قاری عطا المنان وارسی صاحب، مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، اور میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان، میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران۔ آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور جیسا کہ 29ویں سحری ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس رمضان المبارک کی آخری سحری ہو، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس ماہ مبارک میں کیے گئے تمام اعمال کو باوجود تمام تر کوتاہیوں کے، خامیوں کے، غلطیوں کے، اور اس میں خشوع و خضوع کی بھی کمی یقینی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ قاری عطا المنان وارسی صاحب سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ جی قاری صاحب۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت فرمائے ہم پر، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آپ کی تلاوت قرآن کریم کو بہت بہت شکریہ۔ انیلا صاحبہ، رمضان ٹھیک گزرا آپ کو؟ خیریت سے گزر رہے ہیں؟ آخری سحری کی طرف ہیں، خواتین کا رمضان تو ویسے زیادہ رمضان ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ ڈبل ڈیوٹی ہو جاتی ہوگی۔ بالکل، جاب کے ساتھ جب گھر جاتے ہیں تو ہماری انرجی کا لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن گھر میں بچوں کی افطاری کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں ماما یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور اوور آل ظاہر ہے تو وہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بوسٹ اپ کرتے ہیں، آپ کو انرجی دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک موٹیویشن جو ہے وہ آپ کو بہت آگے تک لے کے جاتی ہے۔ تو الحمدللہ بہترین چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ مجھے یہ پتا ہے کیمسٹری آپ نے چوز کی، اور آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی کیمسٹری میں، اور نینو ٹیکنالوجی جو ہے آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، ذرا کچھ تھوڑا سا بیسک پریسائزلی اگر بتائیں۔ اوبویسلی واسٹ فیلڈ ہے یہ، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اگر بتائیں کہ نینو ٹیکنالوجی کیا ہے اور وہ ہماری لائف میں کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے، کیا امپورٹنس ہے کیمسٹری میں اور نینو ٹیکنالوجی میں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میرا جو ہے وہ یو ٹی لاہور سے تعلق ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر نیلا فرام کیمسٹری ڈپارٹمنٹ یو ٹی لاہور، اور کیمسٹری میں جو ہے وہ بہت سارے آگے فردر لائنس ہیں۔ تو مائی ایریا آف اسپیشلائزیشن از نینو ٹیکنالوجی، اینڈ ان سائڈ دا نینو ٹیکنالوجی
جو مائی پرٹیکولر ایریا آف انٹرسٹ از انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کیئر. تو اس میں میرا مین کام ہے انوائرمنٹ اور ہیلتھ کیئر پہ. میں فل برائٹر بھی ہوں. میرا پوسٹ ڈاک جو ہے وہ امریکہ سے انڈر جو ہے وہ فل برائٹ اسکالرشپ ہے. اور جو میرا مین کام ہے اس پہ, اور میں آفیشیل ممبر ہوں فل برائٹ کی, پاکستان US المنائی نیٹ ورک کی, فار انوائرمنٹ اینڈ انرجی گروپ. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت جو کرائسس ہے انرجی کا, انوائرمنٹ کا, اور جو پولوشن ہے اور جو کلائمیٹ چینج کتنی تیزی سے ہو رہا ہے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ دس از اے ہائی ٹائم اور نیڈ آف دا ٹائم کہ ہم مینلی جو ہے ایسے سولوشن کی طرف جائیں. اور میرا خیال ہے کہ نینو ٹیکنالوجی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از موونگ ٹورڈز ویری اسمالر اینڈ اسمارٹر سولوشن. تو جو اسمارٹر سولوشن ہے وہ نینو سے نیچے کچھ نہیں ہے. سو نینو از اے ویری اسمالر تھنگ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نینو کی طرف جاتے ہیں تو لٹرلی جو آپ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں, نارملی آپ کے کمپاؤنڈز ہیں, مالیکیولز ہیں, جب وہ ہائی لیول پہ ہوتے ہیں تو ان کی ایفیشنسی فرق ہوتی ہے. جب ہم انہی چیزوں کو, سپوز گولڈ ہے, گولڈ کے پارٹیکل ہیں, اگر آپ انہی گولڈ کے پارٹیکلز کو نینو گولڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو ان کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں, ان کی جو پراپرٹیز ہیں, ان میں بہت ابرپٹ چینج آتا ہے, بہت کیریکٹرسٹکس میں بہت چینج آتا ہے, اور ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ مینی ٹائمز جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر انوائرمنٹ کے ایشوز کو, تو نینو ٹیکنالوجیکل سولوشنس فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کیئر, اگر ہم ان دونوں میں ان کو یوز کریں, سپوز اگر آپ نینو فرٹیلائزرز کی بات کریں تو ہم کلو گرامز آف فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں, اور ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے پاکستان کا میجر پارٹ ہے. تو اگر اس میں ہم نینو فرٹیلائزر یوز کریں تو وہ کلو گرامز آف فرٹیلائزر جو ہے وی کین ایزیلی ریپلیس ود جسٹ فیو گرامز آف نینو فرٹیلائزر. سو اٹس لائک اے میجیکل تھنگ. ہاں, تو یہ بالکل. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے موبائل فون ہے, ہمارے پاس ٹی وی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ اسمارٹر اسکرین جو ہے آپ کے پاس, تو یہ سارے کے سارے آپ کے سولر سیلس ہیں, آپ اسمارٹر سولر سیل آ رہے ہیں, نینو سولر سیلس پہ آپ موو کر رہے ہیں. تو یہ ساری بالکل, اور آپ کو پتہ ہے ایفیشنسی انہینس ہو رہی ہے, اور سائز بالکل, اور سائز چھوٹا ہو رہا ہے, اور کاسٹ افیکٹو بالکل ہے. ابھی بلکہ جو میرا میجر فیلڈ ہے وہ نینو کاسمیٹکس پہ میں نے کام کیا. آپ کو پتہ ہے بچیوں میں خاص طور پہ ہر طرح کی وہ چیزیں فیس پہ یوز کر کے, کریمز وغیرہ یوز کر کے, تو پگمنٹیشنز اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو میرا جو ہے اٹس بن 20 ایئرس میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے اور R&D سے تعلق ہے. میری ایک ایڈوانس نینو ٹیکنالوجی ریسرچ لیب ہے, اس میں ہم نے اپنا ایک برانڈ لانچ کیا ہے نینو کاسمیٹکس کے نام سے, اور ہم اسٹارٹ اپ پروجیکٹس کر رہے ہیں ویمن انٹرپرینورشپ میں, اور میری جو ویمن اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, اور وہ ہم نے اس طرح کے نینو کاسمیٹکس بنائی ہیں کہ جو اس میں بی کریم اور اس میں سیرمس, جو بچیاں اسپیشلی جو ینگ ایج کی ہیں, اور ہر ایج میں آگے بڑھتے ہیں. اور نینو کاسمیٹکس جو ہے بہت اچھے ہیں. اس میں 2-3 اور میں آپ سے کیوریز لوں گی, بہت مزے کی. ذرا کاسمیٹکس تو خواتین کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ ہے نا جو استعمال کرنی ہوتی ہے. لیکن موونگ آن, رمضان کا سماں میں ہمیں جوائن کیا ہے محمد ارحم صاحب نے, جو کہ نعت خواں ہیں, اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. مجھے خطا کا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے.
رہے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب. جی یہی سے حافظ صاحب ایک کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں شمائلہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی جی فرمائیے شمائلہ. جی میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا، جیسے عید پہ یا چاند رات پہ ہم لوگ جاتے ہیں بازاروں میں مہندی لگوانے کے لیے، چوڑیاں لینے کے لیے، تو کیا جو خواتین ہیں وہ مردوں سے مہندی لگوا سکتی ہیں یا چوڑیاں پہن سکتی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب سوال آپ نے سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جی اس مسئلے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک خاتون کا اپنے غیر محرم مرد سے مہندی لگوانا اور چوڑیاں پہنوانا شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، خواتین کو خواتین ہی چوڑیاں پہنائیں، وہی مہندی لگائیں، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. کوئی محرم رشتہ دار ہے وہ پہنا سکتا ہے یا لگا سکتا ہے. غیر محرم سے چوڑیاں پہنوانا اور مہندی لگانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جواب ہے جی چاند رات کے حوالے سے جو شمائلہ صاحبہ نے پنڈی سے راول پنڈی سے سوال کیا تھا کہ کیا چاند رات. یہ جو یہاں پر بات ہوئی مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ سوال جیسا کیا جائے کہ اب اس میں بھی ہمیں کنفیوژن ہے کہ کیا ہم غیر محرم سے کوئی مہندی لگوائیں یا چوڑیاں پہنائیں. مطلب اس قدر ہم عجیب نہج پہ آ گئے. اب یہ سوال بھی پوچھنے کی حاجت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ کہا گیا نا محرم اگر چوڑیاں پہنائے یا اگر مہندی لگائے تو محرم میں بھی دیکھا جائے گا کہ کیا محرم فاسق مولن تو نہیں ہے. یعنی اس قدر بعض محارم رشتوں کے اندر بھی اس قدر احتیاط کی اب ضرورت ہے کہ اگر وہاں پر بھی آپ کو فتنے کا اندیشہ ہو. ایک رشتہ ہوتا ہے محرم، لیکن محرم کے اندر بھی کوئی اگر محرم اس حد تک فاسق ہو چکا ہو تو اس سے بھی اب اس دور کے اندر اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر والد صاحب ہیں یا کوئی بھائی ہے تو ان رشتوں کے علاوہ بھی اب اس قدر صورتحال عجیب ہوتی جا رہی ہے کہ محارم رشتوں کے اندر بھی اب کسی حد تک احتیاط بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جی مفتی صاحب
جی ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. فاسق مولن اگر کوئی ہو جائے، یعنی اس قدر محارم رشتوں جیسے میں بھانجا ہے جی ایسے ہی جو جدھر ایوائڈ ہی کیا جائے نا، ظاہر ہے. تو ان کے جیسے بتا رہے ہیں نا کہ فاسق مولن ہو جس کی فسق بہت اعلانیہ ہے کہ اس سے پہلے ایسے محرم کے ساتھ کوئی ایسی کردار ٹھیک نہیں ہے. بالکل آپ کو شک و شبہ ہو تو آپ محرم سے بھی خود سے اجتناب کریں تو بہتر ہے. یہ آپ کی اپنی عقل ہی آپ کو مطلب اشارے کا محسوس ہو جاتا ہے خواتین کو. آپ کا دیکھیں اپنے اللہ تعالیٰ کافی، نے ہاں جی، خواتین کے اندر ایک ایسا عنصر رکھا ہوا ایلیمنٹ ہے ہے، انہیں بالکل. فی الفور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مرد اب ہماری طرف جو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ محرم رشتہ ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسی چیز کو رکھا ہوا ہے کہ انہیں فوراً محسوس. تو جہاں پر ایسا محسوس ہو تو فی الفور وہاں پہ محرم رشتے سے بھی اجتناب کرنا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. جی ایک اور کالر ہے. کالر ہیلو، ڈراپ ہو گئی. اچھا ڈاکٹر انیلا، مجھے یہ بتائیے، ہم نے نینو ٹیکنالوجی پہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتایا کہ کلو گرام سے اگر ہم نینو ٹیکنالوجی پہ آ جائیں اور ان پروڈکٹس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، ظاہر ہے آج کل تو زمانہ 2024 اور ڈیجیٹلائزڈ اور جیسے کہتے ہیں اسکویزڈ، ہر چیز آپ کو جو اتنی بڑی پہلے ملتی تھی اسکویزڈ فارم میں آپ کو مل جاتی ہے، ایزیلی آپ یوز کرتے ہیں. ناؤ مائی کوشچن از کہ آپ نے ویمن لیڈرشپ پہ ایوارڈ بھی حاصل کیا 2023 میں. آپ نینو فیب انٹرنیشنل سیشنز بھی دے رہی ہیں، ٹریننگس بھی دے رہی ہیں. تو نینو فیب انٹرنیشنل سیشنز میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا، نینو فیب انٹرنیشنل کے نام سے جو ہے وہ اس کی میں ڈائریکٹر بھی ہوں، فاؤنڈر بھی ہوں. اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وی آر کنڈکٹنگ اے سیریز آف ٹریننگ آن ویمن انٹرپرینورشپ اینڈ کمرشلائزیشن، کہ کیسے ویمن جو ہے وہ بزنس کر سکتی ہیں. اور ہم الحمدللہ کوئی 100 سے زیادہ بزنس کروا کے دے چکے ہیں ویمن کو. اور اس کے علاوہ میرا ایک آخرہ پروجیکٹ کے نام سے مجھے یاد ہے بہت ویوڈلی کہ ہم نے 2015 میں جب میں UCL لنڈن سے PhD کر کے واپس آئی اور وہاں پہ میرے میں ایک خاص میجر چینج آیا. وہاں پہ رہ کے ایک جو پراپر سکارف اور ساری چیزیں، کیونکہ جب ان کے پاس رہے اس معاشرے میں تو فیلنگ آئی کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. تو جب میں واپس آئی تو میری خواہش تھی کہ میں حج کے لیے جاؤں. تو میں آئی اور میں نے اپلائی کیا اور وہ اپلیکیشنز گورنمنٹ کے اور وہ نکل آیا اور ساتھ ہی ہم حج کے لیے چلے گئے. اور جب واپس آئی تو مجھے لگا کہ پاکستان کی جو ویمن ہیں ان کو ٹریننگز کی ضرورت ہے، چاہے وہ اسلام کے ریفرنس سے ہو، جو بھی ہمیں نالج ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اساتذہ کا جو کام ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے. تو تربیت کا ایلیمنٹ تھوڑا سا کم ہو گیا. پیرنٹس کی طرف سے بھی تھوڑی سی ٹائمنگ کم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد کیونکہ پیرنٹس سے زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں رول ماڈل اپنے اساتذہ کو. تو اگر اساتذہ کوئی ٹریننگ دیتے ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے، چاہے اس میں کوئی انٹرپرینورشپ ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی میرا خیال ہے کوئی 10-12 ٹریننگس جو ہے ویمن لیڈرشپ پہ 10-12 ہیں. اور میرا ایک چھوٹا سا جی بالکل ویمن لیڈرشپ پہ دی بالکل. اور میرا مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ 2 سال کا ویمن لیڈرشپ کا پروگرام گیا اور میں اس میں ٹاپ نہیں، ہماری سلیکٹمنٹ پاکستان میں سے ٹاپ 100 ویمن کی سلیکشن ہوئی مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی US کی طرف سے. اور اس میں میں بھی ایک ان میں سے تھی اور ہمیں 2 سال کی ٹریننگ ملی. پھر HEC نے جو ہے وہ ٹریننگ کی ویمن لیڈرشپ پہ سرینا میں، وہ بھی ایک کوئی 10 دن کی ٹریننگ تھی اور اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد یونیورسٹی میں ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کے ٹریننگ آف سیشنز کروائے. جو آپ ٹریننگز کی بات کر رہی ہیں، ان سب کی فیلڈ اور سبجیکٹ کیمسٹری ہی ہے؟ اچھا، یہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کیمسٹری میں بھی اگر آپ ٹریننگ کروا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ انٹرپرینورشپ میں نینو ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہوں جن کو آپ نے کرنا ہے، یا کوئی ایسی فیمیلس ہوں جو کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں جو نینو سے ریلیٹڈ ہے، تو دیٹس ایکولی گڈ. لیکن اس جنرل اس میں کوئی بھی آتا ہے آپ کے پاس اور کسی بھی طرح کی ویمن جو ہے وہ امپاورمنٹ کی طرف آتی ہے، یہ ویمن کہتی ہے کہ مجھے کوئی بزنس کرنا ہے یا کوئی تجارت. اسلام میں تجارت کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے، اور تجارت میں جاب سے کہیں زیادہ ہے. تو اگر گھر بیٹھے ہم نے ان کو مشینز دی ہیں، گھر بیٹھے ہم نے ان کو ٹریننگز دی ہیں، تو اس میں ہم نے 100 سے زیادہ جو ہے وہ ایسی کون سی چیز انسان اپنی زندگی میں ایڈ کرے یوتھ جو دین اسلام کے قریب کرے اس کو؟ اچھا، میرا جو ہے نا تھوڑا سا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینٹ ہے، شاید باقیوں سے تھوڑا اسٹرانگ بھی ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے ابن آدم انی لک محبن، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور فبحقی علیک کلی محبہ، اور تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو اور اس سے بھی محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری یعنی رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ پیار کرتا ہے خدا خود ان سے جو محمد سے پیار کرتے ہیں، نام لیتے ہیں جو محمد کا، ذکر پروردگار کرتے ہیں. اور محمد کا نام ہو اور محمد اور انسانیت کو بہتر کرنے میں، کیونکہ مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ انسانیت کے لیے میرے رسول سے پہلے کسے تھا معلوم کہ عالم بشریت میں انسان کی انتہا کیا ہے. اسی نے بتائے ہیں بندگی کے اصول، اسی نے بتایا ہمارا خدا کیا ہے.
اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں پہ ایز اے چیف گیسٹ انوائٹڈ تھی، تو ڈاکٹر اقبال کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی خودی کے فلسفے کے بارے میں بتائیں، کیا آپ اس کے خود کیوں نہیں بتا دیتے؟ تو آپ نے کہا جاؤ قرآن پاک لے آؤ اور سورہ حشر نکال لو اور اس کی آیت نکالو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے لوگوں، ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ان کو ان کی خودی سے ہی غافل کر دیا. بہت بہت شکریہ، بہت بڑی نسوا بات اللہ فانساہم انفسہم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا یا اللہ تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان. بالکل. اور ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان سائنسدانوں نے ایک دور تھا بہت ترقی کی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اب خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آپ بالکل ٹھیک بات کری ڈاکٹر انیلا، آپ نے بہت اچھی بات ایڈ کی. آپ نے کیمسٹری کو ہمیں انٹروڈیوس کروایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. آپ نے ایمفسائز کیا اس کی امپورٹنس پہ. تھینک یو سو مچ. ہمیں جوائن کیا ہے ایک کالر نے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. میں حمزہ بات کرتا ہوں لاہور سے. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی عید الفطر کی نماز کا صحیح طریقہ بتا رہے ہیں کیسے ادا کرنی چاہیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا کون سی نماز؟ عید الفطر کی نماز. عید الفطر کی نماز کا طریقہ. ٹھیک ہو گیا جی، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک عید کی نماز کے طریقے کا تعلق ہے تو جب آپ نے مسجد میں جانا ہے تو میرا خیال ہے امام صاحب وہاں پہ اس چیز کو تفصیلی بیان کر دیتے ہیں. پھر بھی میں شارٹ کٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر نا جو تکبیرات ہیں وہ واجب ہیں، اور بعض نے اس کو سنت مؤکدہ بھی لکھا اور بعض نے اس کو واجب بھی لکھا. تاہم آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو اس کو پڑھنا چاہیے. ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے جب وطروں کی نماز کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو میں اسی وجہ سے پڑھتا ہوں. بہرحال طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت کے اندر آپ یا تو دل میں نیت کر لیں کہ میں عید کی نماز کی نیت کرتا ہوں، یا پھر قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یا پھر آخر میں آپ پڑھ لیں وما انا من المشرکین کی جگہ آپ پڑھ لیں وانا من المسلمین. تو اگر یہ بھی نہیں آتی تو دل میں نیت ہو یا پھر زبان سے آپ نیت کر لیں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 سب تکبیروں کے. جب یہ لفظ بولے گا یا 6 زائد تکبیروں کے کہہ لے، پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر یہ کہہ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے جناب، پہلی تکبیر آپ نے اس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک، اور اس کو آپ نے یہ میں آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مسلک کہہ لیں یا آپ کا جو طریقہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا جس کو فقہ حنفی کے مطابق کہا جاتا ہے، یہ وہ طریقہ بتا رہا ہوں. بہرحال آپ اپنے اپنے مسالک کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. پہلی تکبیر کے وقت آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں. ثنا پڑھنی ہے آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک. اس کے بعد آپ نے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں. اب یہ پہلی ہو گئی، دوسری اور تیسری پر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں. 2 تکبیرات جو درمیان والی تھی ان پہ آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور تیسری پہ آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. باقی کام امام صاحب کا ہے، اس میں آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا. اسی طرح آپ نے امام صاحب کے ساتھ رکوع و سجود کرتے جانا ہے. پھر جب آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، کنفیوژن آپ کو وہاں پر بنے گی کہ جب امام صاحب نے دوسری رکعت کو شروع کیا اور انہوں نے سورت بھی پڑھ لی، سورت پڑھنے کے بعد اب آپ نے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں. اب پہلی تکبیر کہی، دوسری اور تیسری اور چوتھی کے اوپر جب وہ کہیں گے چوتھی تکبیر تب آپ نے رکوع کے اندر چلے جانا. یہ جو 6 زائد تکبیرات ہیں ان کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اور آخری تکبیر جب ہو پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے دوسری رکعت میں، اور پہلی رکعت میں آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے. باقی اسی طرح باقی امام صاحب آپ کو بتا دیں گے، اور کوشش کرنی چاہیے اس طریقے کو نا اچھے طریقے سے سمجھ کے جانا چاہیے. بالکل. واللہ تعالی عالم بالصواب. جی حافظ صاحب. جی مفتی صاحب یہ تکبیریں نہیں ہیں، باقی سب کچھ تو وہی ہے جو 2 رکعت میں پڑھتے ہیں ہم، اور اس میں 3 پہلی رکعت میں ہیں جو کہ ثنا کے بعد ہیں، اور اس کے بعد جو ہے امام صاحب قرات کریں گے، اور 3 دوسری رکعت میں ہیں جو کہ رکوع سے پہلے ہیں. اس میں یہ اضافہ فرمایا جو بعد از نماز خطبہ ہے
جی خطبہ سننا لازم ہے جی، واجب ہے خطبہ عید جو ہے یہ سننا لازم ہے اور اس کو سننا چاہیے بیٹھ کے. امام صاحب اتنا کامن خطبہ ہے کہ وہ سن کے تقریباً جو عربی دان نہیں بھی ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے عربی آنی چاہیے. بینگ اے مسلم ہمارا دین عربک میں ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، تو ہمیں عربی سے جو ہے وہ ہونو ہونی چاہیے. لیکن نہ بھی سمجھ آئے کہ کیا مطلب ہے، لیکن سننا واجب ہے. سننا واجب ہے. بالکل صحیح بات. جی اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں ایک اور نعت خواں نے آج جوائن کیا ہے، محمد طاہر شہزاد صاحب نے، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے کچھ ہی دیر میں. ہم جب بات کرتے ہیں عربک لینگویج کی حافظ صاحب، تو آپ دیکھیں عربک لینگویج جو ہے وہ تو ہمارے لیے تو بہت عظیم ہے، قرآن پاک اترا ہی اس زبان میں ماشاءاللہ. تو سر جب آپ سے بات کرتے ہیں، آپ تو ایکسپرٹ ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی اسلامک اسٹڈیز میں، یہ بتائیں کہ عربک لینگویج ہم عام انسان کو، ہم پاکستانیوں کو بہت مشکل لگتی ہے. ایک تو ہماری فرسٹ لینگویج بھی نہیں ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دل اور سینوں میں اتر جائے، قرآن پاک کی وہ کتاب، وہ لینگویج. آپ بتائیں ہم اس کو کس طرح آسانی سے لے سکتے ہیں، کس طرح پرسیو کریں، کس طرح کنسیو کریں، کس طرح انڈرسٹینڈ کریں گے لینگویج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے قرآن مجید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ جس زبان میں آیا ہے وہ زبان عربی زبان ہے، اور عربی زبان کو ام الالسنہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام زبانوں کی ماں. اتنی فصیح و بلیغ یہ زبان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید عربی زبان میں ہی نازل کیا، اور ساتھ ہی جو بڑے بڑے فصحاء عرب تھے جن کی زبان عربی تھی، جن کو فصیح و بلیغ زبان پر مہارت حاصل تھی، انہی کو چیلنج کر دیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پر جو میں نے اتارا ہے اپنے بندے پر، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. یعنی انہی کی زبان میں انہی کو چیلنج کر دیا. تو یہ اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ اس وجہ سے اس کو تمام زبانوں کی ماں کہا جاتا ہے. اب یہ زبان کا حسن یہ ہے کہ اس زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور پھر کئی معنوں کے لیے اس کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایک لفظ ہے ہمارے ہاں جو بولا جاتا ہے شعر، جس کو ہم کہتے ہیں، مگر اس کے لیے عربی میں کئی لفظ ہیں. شعر لفظ ہے جس کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں. عربی میں غضنفر بھی کہتے ہیں شعر کو، عباس بھی کہتے ہیں، حمزہ بھی کہتے ہیں، درغام بھی کہتے ہیں، اور پھر حیدر بھی کہتے ہیں، جو کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی معروف ہے آپ کا نام حیدر. اسی طرح پھر ایک ہی لفظ ہے عربی کا اور اس کے کئی معنی ہیں. اسد بھی کہتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہے عین، اور عین کو اگر ہم اردو میں دیکھیں تو عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی جڑ اور بنیاد بھی ہے، اور پھر عین کا معنی حق بھی ہے. یعنی لفظ ایک ہے اور اس کے کئی معنی ہیں. اسی طرح یعنی اس کا الٹ دیکھیں تو کئی معنوں کے لیے عربی کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کتنے آرام سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے اور کتنا اچھا آپ نے ہمیں انڈرسٹینڈنگ دی ہے ان کی. تو قرآن پاک کی جو عربک لینگویج ہے اور جو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم کس طرح سے کنیکٹ کریں، کیسے نوجوانوں میں یا کیسے یہ شوق بیدار کیا جا سکتا ہے، یا کیسے ان کو اس طرف لایا جا سکتا ہے؟ یہ سب بہت ضروری ہے. یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ قرآن مجید کو مشکل سمجھتا ہے، اور مشکل سمجھنے کی وجہ سے وہ قرآن مجید سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. کسی بھی کام کے نہ کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اس کام میں، تو آپ نہیں کرتے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کام بہت مشکل لگتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا. تو آج دیکھیں تو ہماری جو یوتھ ہے وہ قرآن مجید سے کیوں دور ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے سامنے مشکل بنا کے پیش کر دیا گیا. انہیں لگتا ہے کہ یہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، یہ بہت مشکل ہے. حالانکہ قرآن مجید مشکل نہیں ہے. اس کو تو رب کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے رب کائنات نے، مگر چونکہ ہمارے سامنے یہ مشکل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس وجہ سے آج کی نوجوان نسل اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. جو ابھی بات بھی ہوئی کہ علامہ اقبال کے افکار کو دیکھے تو آپ نے بھی جو ہماری بنیادی وجہ تلاش کی نا امت مسلمہ کے زوال کی، تو ان کی بھی یہی تھی کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اب سب قبلہ میں وہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ کیسے آئے، میں اس سے پہلے تھوڑی سی اس کی امپورٹنس سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہے اس کے قریب آنا. وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے پھر فرمایا
کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، کہ اگر تم صحیح مسلمان بننا چاہتے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ جب تک قرآن مجید کے قریب نہ آؤ۔ یہ بنیادی طور پر گائیڈ بک ہے۔ اب دیکھیں نا، آج بھی ہم دور جدید میں کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، کوئی مشینری لیتے ہیں، تو آپ کو ساتھ ایک گائیڈ بک ملتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس کو کیسے یوز کیسے کرنا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں۔ تو آج بھی کسی چیز کے خریدنے کے ساتھ اس کی ایک گائیڈ بک ملتی ہے۔ تو ہم بطور مسلمان اگر ہم دیکھیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اپنا مذہب، اب ہمیں اللہ نے گائیڈ بک دی ہے، اور اس گائیڈ بک کے بغیر ہم کبھی بھی صحیح مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کے قریب آئے بغیر اور قرآن مجید کو سمجھے بغیر کبھی بھی امت مسلمہ اپنے عروج کی طرف نہیں جا سکتی۔ عروج کی طرف نہیں جا سکتی ہے۔ کالر نے جی ہمارے ساتھ اس وقت، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، وہ سوال کرنا تھا۔ کریں جی۔ عاشر بات کر رہا ہوں لاہور پنڈی سے۔ جی جی، پنڈی سے بات کریں جی۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا بچہ کسی کو گود دینا ہے تو وہ اسلام میں کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، لہ پالک کے حوالے سے ہے کہ یہ اگر کوئی ایک شخص کسی جو والدین ہے کسی اور کو اپنا بچہ دینا چاہتے ہیں۔ جی، اس کے لیے جو ہے وہ عربی میں لفظ متبنہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لے پالک بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک لے پالک بیٹے تھے، اور لوگ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ان کے والد کی جگہ پہ جو ہے ان کا نام استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے، تو قرآن پاک میں منع کیا گیا اس سے، ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپ جن کے وہ صلبی نسل سے ہیں ان کے نام سے پکارا جائے۔ لہٰذا بالکل آپ دے سکتے ہیں، لیکن والد کی جگہ بچے کا نام والد وہی رہے گا جو اس کا حقیقی والد ہے۔ اور اگر نہیں پتا والد کا، بچے کے ماں باپ کا ہی نہیں پتا، کچھ ایسی پھر آپ جس بندے نے اڈاپٹ کیا ہے تو اس کو نام جو ہے وہ اس کے آپ کہہ لیں کہ جو اس کا کہہ سکتے ہیں کیئر ٹیکر کے طور پر آپ لے سکتے ہیں، باپ کی جگہ اس کا نام نہیں دے سکتے۔ جی ٹھیک ہو گیا، مطلب رجسٹریشن اور ڈاکیومنٹیشنز میں آئے گا کیئر آف، کیئر ٹیکر کہہ لیں، اس کے جو ہے وہ گارڈین ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے والد نہیں کہہ سکتے۔ اور جائیداد اور پراپرٹیز میں بھی حصہ نہیں جاتا اڈاپٹیڈ چائلڈ کو؟ جی، اڈاپٹیڈ چائلڈ کو پراپرٹی میں حصہ نہیں جاتا، لیکن وہ بندہ اپنی زندگی میں اس کے نام کا وصیت کر سکتا ہے، زندگی میں گفٹ کر سکتا ہے، لیکن ویسے انہیریٹنس نہیں جاتا۔ جی بالکل ایسے وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ اگر ویسے نہیں جائے گا، کنورٹ نہیں ہوگا نیچرلی جیسے اولاد کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب اور طاہر صاحب اختتام کی طرف ہیں، اور یہ ہماری تقریباً ہو سکتا ہے کہ آخری سحری ہو، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اس وقت، آپ پورے سحر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے، آپ کی محبت کا، آپ کی جتنی بھی رائے تھی اس کا بہت بہت شکریہ، اور جتنا پیار آپ نے دیا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہے سحر و افطار میں، چونکہ اس وقت ہم سحر میں ہیں، تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اگر کل روزہ ہوتا ہے تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر جب کبھی بھی ملاقات آپ سے رہی تو یقینی طور پر اچھے انداز میں رہے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، بہت سا خیال رکھیں، اور ایک اور چیز ہم ایڈ کرتے جائیں کہ آج بھی طاق رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور آج تو آخری طاق رات ہے، اس سال کی آخری رمضان ہو سکتا ہے اگر چاند آج نہیں نظر آتا، لیکن ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک، اور رمضان مبارک بھی آنے والی، عیدیں بھی آنے والی، خوشیاں بھی ہمیں بھی دعا میں رکھیں، اور آپ لوگ بھی ہماری دعاؤں میں انشاءاللہ بہت بہت زیادہ پیار دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ طاہر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ میں بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا
तेरा परस्तार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मौला, लेकिन तेरी रहमत का बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, मौला, लेकिन तेरी रहमत का